لائق صدق کرام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آپ دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کا اینڈ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ کامیابیوں کامرانی کا انحصار اینڈ پہ ہے۔ وہ کھیل کا میدان ہو یا تعلیم کا، وہ سیاست ہو یا معیشت، وہ انفرادی کام ہوں یا ملی، کیا کھویا کیا پایا، کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، اس کا انحصار اینڈ پہ ہے۔ ماہ رمضان اپنی زندگی کے آخری سانس گن رہا، میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے کیا پایا ہے۔ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی بخشش، اللہ کی مہربانیاں، اللہ کے بے پایاں انعامات، ان کے لا تعداد اور لا محدود پیکجز لے کے آنے والا یہ رمضان ہمیں کیا دے کے جا رہا ہے۔ اتنے بڑے پیکجز، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ آپ ابھی جو قیام کر رہے تھے، اگر محسوس نہ کریں تو تھوڑا سا ادھر تشریف لے آئے۔ ابھی آپ جو قیام کر رہے تھے، کیا یہ معمولی عمل ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط تھی، من قام رمضان، جو قیام کرتا ہے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے، اجر کتنا بڑا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی سابقہ زندگی کے جتنے گناہ تھے رب نے سارے معاف کر دیے ہیں۔ کتنا بڑا پیکج ہے۔ لیکن ایمان، یہی روزہ، یہی رمضان سارا دن ہمیں سبق سکھلاتا ہے۔ بہت سارے اسباق میں سے ایک بہت بڑا سبق اینڈ تو ہو رہا ہے، کیا جو رمضان ہمیں دینے آیا تھا وہ ہم نے حاصل کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہم کامیابی کی طرف رواں دواں ہیں یا راستے میں ہی لڑکھڑا رہے؟ چند لمحوں کے لیے سوچئے گا، لمحہ فکریہ ہے۔ حالت ایمان میں آج کتنی گرمی تھی۔ ایمان یہ ہے جو روزہ آپ کو ہر روز سکھلا رہا ہے۔ شدت کی گرمی ہے، آپ تنہائی میں ہیں اپنے گھر کے کمرے میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، بیوی بھی نہیں دیکھ رہی، بیٹے بھی نہیں دیکھ رہے، بھائی بھی نہیں دیکھ رہے۔ وہاں شدت کی گرمی کے باوجود آپ نے پانی کیوں نہیں پیا؟ کیوں نہیں پیا جی؟ اس لیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی ایمان ہے، میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ عمل اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ سوچئے گا، کچھ بھائی ہیں بد نصیب ایسے ہیں جو اس بہار میں بھی خالی کے خالی رہ گئے،
اجڑے کی اجڑے رہ گئے، اس بہار سے مستفید نہ ہو سکے۔ اور آپ جو مستفید ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنا چند لمحوں کے لیے جائزہ لیجئے کہ کیا جو رمضان ہمیں سکھلانے آیا تھا وہ چیز میرے کردار میں راسخ ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو اینڈ کیا ہے پھر؟ وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ شَيْءٌ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطْشُ۔ کتنے ہی روزے دار ہوں گے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو بھوک اور پیاس کے سوا ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو جائزہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ اگر تنہائی میں برائی کا موقع میسر آ جائے تو جس طرح کمرے میں چھپ کے پانی نہیں پیتے، کیا یہ ہمارے اندر چیز پیدا ہو گئی ہے کہ تب بھی پاؤں لڑکھڑائیں، تب بھی ہاتھ کپکپائیں، تب بھی ہونٹ پھڑپھڑائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہی تو رمضان اور روزہ مجھے سکھلانے آیا ہے۔ اگر سیکھ لیا ہے تو کامیابی ہے، کامرانی ہے، فلاح ہے، عزت ہے، وقار ہے، تاج ہے، عہدے ہیں، رفت ہے، بلندی ہے، شان ہے۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم وہ سیکھنے سے قاصر رہے جو رمضان اور روزہ ہمیں سکھلایا آیا تھا۔ اور اب بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، اب بھی اگر قدر کر لیں اور کوشش کر لیں تو مجھے یقین ہے میرا رب ضرور ہمیں عزت کے تاج پہنائے گا۔ آخری کوشش ضرور کر لیں۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی، یہ 27ویں رات تاک راتوں میں سے ایک بڑی ہی قدر و منزلت والی رات ہے۔ رمضان کو اللہ نے منفرد بنایا ہے، اور پھر اس کے آخری عشرے کی تاک راتوں کو میرے رب نے امتیازی حیثیت دی ہے۔ جو رمضان کی قدر کرتا ہے میرا اللہ اسے منفرد بنا دیتا ہے، اور جو ان راتوں کی قدر کرتا ہے میرا اللہ اسے بھی امتیازی حیثیت عطا کر دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر، اس کا ایک معنی تنگی بھی ہے، قدر، تنگی۔ تنگی کیوں ہے؟ سدرۃ المنتہا لا تعداد اور لا محدود فرشتے ہیں، ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ جبرائیل سلام اللہ علیہ بھی وہی، تنزل الملائکہ والروح، جبرائیل سلام اللہ علیہ اور فرشتے اللہ کے حکم کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، اور اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگی دامہ کا شکوہ کرتی ہے۔ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، ساری زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ جو لوگ قیام میں ہیں، جو لوگ رکوع سجدے میں ہیں، جو لوگ تشہد میں ہیں، جو لوگ تلاوت قرآن پاک میں ہیں، جو لوگ ذکر اذکار میں ہیں، جو لوگ توبہ و استغفار میں ہیں، یہ جبرائیل سلام اللہ علیہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اور اس رات کا 1 منٹ 1 گھنٹہ 83 سال 4 ماہ سے افضل ہے نا، اس کا 1 گھنٹہ کم و بیش 9 سال 8 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اگر اس رات کو آپ نے 1 منٹ جاگ لیا 53 یا 55 دن کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر 1 سیکنڈ جاگ لیا، 1 سیکنڈ اللہ کو منانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، تو یوں سمجھے آپ نے 23 گھنٹوں سے زیادہ رب کی عبادت کر لی ہے۔ کتنی بڑی عظمت والی یہ رات ہے۔ تو اب بھی وقت ہے، اب بھی قدردان اس کی قدر کر رہے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کو ایک ہنٹس دیا ہے کہ کیا یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو اب بھی وقت ہے، اس کی قدر کر لیجئے۔ روزہ اس لیے رکھا ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا سبق ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں اس کی دسترس سے باہر نہیں ہوں، اس کی نظر میرے ہر عمل پہ ہے۔ اور اگر آپ تہ دل سے اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں پچھلے گناہوں کی،
تو میرے اللہ پچھلے گناہ معاف ہی نہیں کریں گے۔ وہ بڑے غفور ہیں، وہ بڑے رحیم ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑے غفار ہیں، وہ بڑے ستار ہیں، وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ وہ پچھلے گناہ معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل کر جنت آپ کے نام الاٹ کر دیں گے۔ تو چاہتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں بھی بے شمار فوائد ہیں۔ یہ لفظ ہی اللہ کو بڑا پسند ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، جو روزہ سکھلانے آیا تھا میں سیکھ نہ پایا، یا اللہ تو میرے حال پہ رحم کر دے، وہ چیز مجھے عطا کر دے، اور جو پیچھے مجھ سے سستی ہوئی اللہ مجھ سے درگزر فرما لے۔ کیا یہ کہنا مشکل ہے؟ اگر کہہ دیا تو اللہ اس بندے پہ خوش کتنا ہوتے ہیں۔ بات لمبی اختصار کے ساتھ حدیث پاک کے الفاظ ہے، ایک بندہ سفر میں ہے، سواری بھی گم ہے، ذات راہ بھی گم ہے، دیکھتا ہے تو موت نظر آتی ہے کہ اب زندگی ختم ہے، بس نہ ذات راہ ہے نہ سواری ہے، تو سستانے کے لیے بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد سواری بھی موجود ہے، رب کہتے ہی اسے ہیں۔ جو عقل کو حیران و ششدر کر دے وہ کام ہی ایسے کرتا ہے، جہاں عقل کی بس ہو جائے سبحان کا کام شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے۔ اب وہ موت دیکھ رہا ہے، سواری بھی نظر آ گئی، ذات راہ بھی ہے، تو اتنا زیادہ خوش ہوا، اتنا زیادہ خوش ہوا، شدت فرحت کی وجہ سے کہتا ہے انت عبدی و انا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ خوشی کی وجہ سے کہہ رہا۔ کبھی کبھی خوشی سے بندہ روتا بھی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی کو خوشی سے روتے ہوئے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا ہجرت کا پیغام لے کر ابو بکر صدیق کے گھر، یہاں بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے کتنے قریب تھے، سفر میں، حضر میں، گھر باہر، مشکل حالات ہمہ وقت آپ کے شانہ بشانہ چلنے والے، اور میرے رب نے ان کی دوستی کی لاج رکھی ہے۔ جب اس دنیا سے گئے ہیں تو روزے میں بھی ساتھ ہے، اور کل قیامت کو جب حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے تب بھی ابو بکر ساتھ ہوں گے۔ دوست نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، اور میرے اللہ نے اس دوستی کو قائم رکھا ہے۔ ان کے گھر گئے تو جب گھر گئے نا، جا کے کیا کیا ہے، دستک دی ہے گھر میں۔ گھر کس کا ہے؟ سسر کا۔ گھر کس کا ہے؟ دوست کا۔ خاص کر میرے نوجوان بھائیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، دوستی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دوست کے گھر بغیر اجازت کے چلے جائیں۔ کیوں؟ یہ اسلام سکھا رہا ہے، اسلام غیرت سکھاتا ہے، اسلام غیور بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات نا عمر فاروق ان کے جنت کا مشاہدہ کر رہے تھے، تو جب واپس پلٹے، وہاں سے واپس پلٹ آئے، آگے حور تھی، تو عمر فاروق کو جنت کا سارا سامان بتاتے ہوئے کہا عمر تیری جنت ایسی تھی۔ پھر میں آگے گیا، جی اللہ کے نبی آپ کی حور تھی، میں واپس لوٹ آیا۔ کیوں؟ کہنے لگے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ کہا آقا تجھ پہ غیرت کرتا۔ اسلام یہ غیرت سکھاتا ہے۔ دوستی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دوست کے گھر بغیر اجازت کے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کے حیا والا کون ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے عزتوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ وہ نبی ابو بکر صدیق اپنے سسر کے گھر جا رہے ہیں تو اجازت لے رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں بتلا میں یہ رہا تھا کہ کبھی خوشی سے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے کہا قد اذن لی فی الخروج، ہمیں اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ کہا آقا مجھے بھی ساتھ میسر آئے گا؟ کہا ہاں۔ جب اللہ کے نبی نے ہاں کہی تو ابو بکر صدیق رونے لگ گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی، یہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس سے پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی شدت فرحت خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ میرے ابو رو رہے تھے کہ مجھے آقا کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا؟ کیوں جاگ رہے ہیں؟
اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے، اللہ معاف کر دیں، اس لیے جاگ رہے ہیں، اس لیے جاگ رہے ہیں۔ لیکن میں نے ابتدا میں ایک بات کی ہے کہ یہ چیزیں کام تب آئیں گی جب ہمارے ایمان میں قوت پیدا ہوگی۔ جو رمضان اور روزہ سکھلانے آیا ہے، جو روزہ بتلانے، جیسے گھر میں اکیلے بھی پانی نہیں پیتے کہ رب دیکھ رہا ہے، جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر ساتھ ملے گا انشاءاللہ۔ اور پیار اسی کا نام ہے۔ سیدنا ربیعہ بن کعب، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کنت ابیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، کبھی پانی لے کے آتا، کبھی جوتے سیدھے کرتا، جو بھی ضرورت ہوتی میں سامنے کھڑا ہوتا۔ اللہ کے نبی خوشی سے کہنے لگے ربیعہ مانگو، کیا چاہتے ہو؟ اعلیٰ ظرف وہی ہے جو خدمت کرے تو کبھی خدمت کرنے والے کی خدمت کو بولے نہ، اسے صلہ دے، یہ ہے اعلیٰ ظرف لوگ، اور یہ دین سکھاتا ہے۔ وہ خدمت کرتا تھا، آقا نے کہا ربیعہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، میں تمہیں اللہ سے لے کے دوں گا۔ تو کیا کہا تھا؟ میرے اور آپ جیسا ہوتا تو کہتا 2-4 کنار رقبہ نام لگوا دو لاہور میں، یا 2-4 بنگلے لے دو، یا کوئی BMW بڑی گاڑی لے دو کوئی، یا باغات دے دو۔ کہا آقا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، آپ میرے سامنے ہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا اس کے علاوہ اور کچھ مانگیے۔ کہا آقا جیسے اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، نہ آنکھوں کی پیاس بجھ رہی ہے، نہ چہرہ ان سے ہٹ دور ہوتا ہے، میں دیکھے جا رہا ہوں، دل کو کلیجے کو ٹھنڈا کیے جا رہا ہوں۔ یہی آرزو ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنت میں بھی جاؤں، آپ سامنے بیٹھے ہوں، میں دیکھتا رہوں، آپ کی رفاقت میسر آ جائے۔ یہ پیار تھا آپ سے، اور انشاءاللہ ہم سب کو اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن تب جب رمضان اور روزہ جو ایمان سکھلانے آیا ہے، جو کیفیت پیدا کرنے آیا ہے کہ ہمہ وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ کیفیت پیدا ہوگی پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، اور کل قیامت کو بھی اللہ عزت کے تاج پہنائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ سوئے ہوئے، یہ گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، لوگوں کے خراٹوں سے یہ احساس لے رہے ہیں، یہ سننا چاہتے ہیں کہ کون بھوکا سویا، کون پریشان ہے، کون قسم پرسی کی حالت میں لیٹا ہوا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کبھی خیال کیا ہے میں نے اور آپ نے میرے پڑوسی کی کیفیت کیا ہے؟ رمضان یہ بھی تو سکھلانے آیا تھا نا، شہر المواسا، یہ کبھی ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے؟ میں نے تو شام کو دسترخوان پہ انواع اقسام کے کھانے لگا لیے ہیں، میرے پڑوسی کی کیفیت کیا ہے؟ آپ شہر میں ہیں، اکثر بھائیوں کا تعلق دیہاتوں سے ہے، تو دیہات میں رہنے والے میرے عزیز و اقربا کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر نہیں کر رہے تو وہی بات، اب بھی وقت ہے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیجئے، اس کے بھی اللہ بڑے اجر دیں گے، دنیا میں بھی اجر دیں گے۔ من لازم الاستغفار، جو بندہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے، ایک تو بندہ جب اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ اس بندے پہ خوش اتنا ہوتے ہیں، جس طرح اس بندے نے کہا تھا نا، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اللہ کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے معافی کا سوال کرتا ہے، میں اس بندے سے بھی زیادہ اپنے اس بندے پہ خوش ہو جاتا ہوں جو موت کے بعد زندگی کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اور جو بندہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من لازم الاستغفار، اللہ سے معافی کا سوال کرتا ہے، اس کو اپنے آپ پہ لازم کر لیتا ہے، اس پہ اللہ کا پہلا فضل یہ ہے کہ ہر مصیبت سے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتے ہیں، ہر مصیبت سے۔ اگر، اور مصیبت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا تو بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے بھی بڑے مصائب ہیں۔ بعض دشمن آپ کے ایسے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں، بعض ایسے ہیں جنہیں آپ جانتے نہیں،
اور انجانے میں وہ اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ان سے کون بچانے والا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے نبی سلسلۃ السیہ کی روایت ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے بیوی کے فتنوں سے، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی بیوی کی شر سے تو شیبنی قبل المشیب، جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ عورت کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آپ بیٹے کے فتنوں سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں یکون علی ربا، جب مال آئے، دولت ملے، شہرت ملے، وہ میری مالک بن کے بیٹھ جائے۔ اللہ میں ایسی اولاد سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں ایسے دوستوں سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے اندر برائی دیکھیں اسے عام کرتے پھریں، اگر نیکی دیکھیں اسے چھپاتے پھریں۔ ایسے بے وفا دوستوں سے بھی اللہ تیری پناہ۔ تو کیا ایک چھوٹا سا لفظ کہنے سے اگر اللہ ان سارے فتنوں سے آپ کو پناہ دے دے تو کیا یہ مشکل کام ہے؟ مشکل ہے۔ من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ اسے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے نبی کے رضائی بیٹے تھے۔ ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے امام صاحب بڑا پریشان ہوں، بیٹے نہیں ہیں، کوئی وظیفہ بتلائیے اللہ بیٹے دے دے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ کہا جاؤ جا کر استغفار کرو۔ اب وہیں بیٹھے تھے، دوسرا بندہ آ گیا، امام صاحب حالات بڑے کٹھن ہیں، صبح کی کھا لیتا ہوں شام کو نہیں ملتی، شام کی کھا لیتا ہوں صبح کو نہیں ملتی، کوئی وظیفہ ہی بتلا دے۔ کہا جاؤ جا کر استغفار کرو۔ اب تیسرا بندہ آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتلائیے۔ کہا تم بھی جا کر استغفار کرو۔ اب پاس بیٹھا ہوا تھا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا مولانا مرضاں تو وکھریاں نے، علاج سارے نو ایک ہی دسی جاندے ہو۔ آج یہاں بھی امام کے پاس، خطیب کے پاس بیٹھنے والا کبھی کبھی ایسا لہجہ اختیار کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا انداز اختیار کرتا ہے، اگر امام خطیب حساس طبیعت کا ہو تو اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اس کی نیند کو خراب کر دیتا ہے، وہ سارا دن اور ساری رات پریشانی میں گزارتا ہے۔ پاس بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ ادب کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پاس بیٹھنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ادب کے پردوں کو چاک کر دیں۔ جب اس نے پاس بیٹھے ہوئے کہا مرضیں مختلف، علاج ایک ہی، تو امام صاحب نے فرمایا یہ میں نہیں بتلا رہا، اللہ بتلا رہے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کرو، میں مال دوں گا۔ کیا دوں گا؟ مال دوں گا۔ چاہتے ہیں نا آپ سارے؟ تو پھر استغفار کرنے سے اللہ مال عطا کرتے ہیں۔ استغفار کرو بیٹے ملیں گے، استغفار کرو بارش آئے گی، استغفار کرو سب سے بڑا اللہ تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت کا مالک و وارث بنا دیں گے۔ تو اگر یہ کیفیت ابھی پیدا نہیں نہ ہوئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آج ہی اللہ سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور یہ کوشش کیجئے جس طرح روزے کے ساتھ آپ پانی کے قریب بھی نہیں جاتے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ اگر اپنے کردار میں پیدا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے روزے کا مقصد آپ نے ضائع کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق گلی میں پھر رہے ہیں، لوگ سوئے ہوئے، یہ دیکھ رہے ہیں کون پریشان ہے، کون بیمار ہے، کون ضرورت مند ہے۔ صبح قریب ہونے کو تھی، تھکے ہوئے تھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھڑے ہو گئے۔ جب دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے نا تو گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں کہتی ہے بیٹی کو، بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو۔
بیٹی کیا کہہ رہی ہے کہ عمر فاروق نے کہا تھا دودھ میں پانی نہیں ملانا، ماں میں پانی نہیں ڈالوں گی۔ ماں نے کہا بیٹا عمر اب کہاں تمہیں دیکھ رہا ہے، پانی ملاؤ۔ کہا ان لم یکن عمر یرانا فإن رب عمر یرانا، اگر ہمیں عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روزہ یہ سکھلانے آیا ہے، روزہ یہ ہمارے کردار کے اندر پیدا کرنے آیا ہے۔ پھر اس بات کا میرے اللہ نے صلہ کیا دیا، جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے پھر اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اسے عزت عطا کرتے ہیں۔ اب عمر فاروق کے کان میں جب یہ آواز پڑی، ساتھ خادم تھا، کہا اس گھر کا خیال رکھنا، ہم نے صبح پھر ملنا ہے۔ چلے گئے، لوگوں سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے، تو پتہ چلا یہ سفیان بن عبداللہ ثقفی کا ہے۔ کہا اس کی بیٹی کا نام پوچھا، کہا ام عمارہ۔ گھر جا کر بیٹوں سے مشورہ کیا، ان کے ایک بیٹے کا نام عاصم تھا۔ کہا بیٹا اگر تیرے لیے رشتہ لے لوں، رضامندگی کا اظہار کیا، اپنے اس بیٹے کے لیے اس بیٹی کا رشتہ لے لیا۔ ایک عام گھر کی بیٹی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ان کی چوکھٹ پہ کھڑا رشتے کا سوال کر رہا ہے۔ یہ چھوٹا اعزاز ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور یہ شان ملی کیوں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رشتہ لے لیا۔ شادی کس سے ہوئی؟ سیدنا عمر فاروق کے بیٹے سے، عاصم سے۔ اس جوڑے سے رب نے پیدا کی بیٹی جس کا نام رکھا ام عاصم، اور اس ام عاصم کا نکاح کس سے ہوا؟ مروان بن حکم کا بیٹا عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان سے ہوا۔ اور عبدالعزیز اور ام عاصم اس جوڑے سے میرے اللہ نے پیدا کیا سیدنا عمر رحمہ اللہ، جن کے بارے میں جن کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ پیدا ہوئے، اور یہ کون تھے؟ سیدنا عمر فاروق کے پوتے۔ ان کے ابو عاصم نے اپنے بیٹے کا نام اپنے ابو کے نام پہ رکھا۔ آج ہم نام رکھتے ہیں نا، یہ تو ہمارے خاندان میں نام ہے جی، یہ میں نام نہیں رکھوں گا، میں نے کوئی انوکھا سا نام رکھنا، کیا رکھنا چاہتے ہو؟ میں ٹونی نام رکھوں گا۔ یہ میڈیا پہ دیکھتے ہو، ایکٹریس کے نام دیکھتے ہو، ایکٹروں کے نام دیکھتے ہو، آپ نام ان لوگوں کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں، اور پھر بچہ بڑا ہو کر کرے گا کیا؟ آپ اسے پاس بلائیں گے، وہ ڈانس کر کے نہ دکھائے گا تو اور کیا کرے گا؟ آپ اسے سمجھائیں گے، وہ آپ کو جوتا نہ دکھائے گا تو اور کیا کرے گا؟ آپ نے نام اس کا کس نسبت سے رکھا ہے؟ یہ نام جب رکھا، سیدنا عاصم نے اپنے بابا سیدنا عمر فاروق کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا رحمہ اللہ۔ بنو امیہ نے جو ناجائز جائیدادیں چھینی ہوئی تھی نا، شخصیت پہ نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ ان کی پھپھی بنو امیہ والوں نے کہا کہ جاؤ جا کر عمر بن عبدالعزیز سے کہو کہ جو ہمارے پاس جائیدادیں ہیں نا یہ واپس نہ لو۔ انہوں نے کہا جو ناجائز کام ہے میں انہیں درست کیسے کر سکتا ہوں، جو غلط چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ واپس لوٹانا پڑیں گی، میں آپ کی سفارش کو نہیں مانوں گا۔ تو واپس جا کے کہتی ہیں تمہیں کس نے کہا تھا کہ عمر کی پوتی سے شادی کرو؟ آپ نے شادی ان سے کی ہے، اور بیٹا جو پیدا ہوا ہے انہوں نے نام دادے کے نام پہ رکھا، اس دادے کے بھی اس پوتے میں اثرات ہیں جس کی وجہ سے وہ ناجائز کام کو کبھی جائز کہہ سکتا۔ نام کے شخصیت پہ اثرات ہوا کرتے ہیں۔ بیٹی کے دل میں جب یہ ایمان کی کیفیت پیدا ہوئی جو روزہ پیدا کرنے آیا ہے، تو اللہ نے شان کتنی دی ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بہو بنی ہے۔ بنی ہے کہ نہیں بنی؟ یہ عزت کیوں ملی ہے؟ اس ایمانی کیفیت کی وجہ سے۔ تو بھائیو، یہی روزہ یہی رمضان ہمیں سکھانے آیا ہے۔ کیا کھویا ہے، ہم نے کیا پایا ہے؟ چند لمحوں کے لیے اپنا اپنا جائزہ لو کہ کیا یہ چیز میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ ہمہ وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں برائی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی تو اب بھی وقت ہے، یہ 2-4 دن آپ کے پاس ہیں، اس اللہ کو منا لیجئے۔ جب آپ منانے کے لیے اس کے سامنے دست بستہ ہوں گے، وہ بڑا خوش ہوگا آپ پہ، وہ راضی ہوگا، وہ پچھلا معاف بھی کر دے گا، اور انشاءاللہ آگے عزت کے تاج بھی پہنائے گا۔
کیا یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے؟ اپنا اپنا میں ہاں یا نہ کا جواب نہیں مانگتا، اپنے اندر سوچ لو، اگر نہیں پیدا ہوئی تو قدر کر لے ان لمحات کی، اگر پیدا ہو چکی ہے تو آپ لائق صد تحسین ہیں۔ اللہ آپ کو استقامت عطا فرما دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو رمضان لاجک اور فلسفہ لے کر آیا ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا کر دیں۔ ہمہ وقت ہمارے ذہن میں اللہ یہ بٹھا دیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، میں اس کا غلام ہوں، اب مرضی میری نہیں، مرضی آسماں کے رب کی ہے۔ جو اللہ کہہ رہے ہیں، جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں اپنی بقیہ زندگی انشاءاللہ اسی اصولوں اور طریقوں کے مطابق گزاروں گا، پھر اللہ اس دنیا میں بھی عزت دیں گے اور کل قیامت کو بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔